السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے نور ہدایت چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ اگر وہ مرض جس کو آسان سمجھے، کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھے، تو تشخیص بھی صحیح، علاج کی کوشش، اللہ کی رحمت سے امید۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو روشن کر دیا، واضح کر دیا، نمایاں کر دیا، اس کی تبیین کر دی تاکہ تم عقل سے کام لو۔ لہذا اگر میں اپنے دل میں جھانکوں اور محسوس ہو کہ ویرانی ہے تو گھبراؤ نہیں، اپنی محنت کے لیے کمر کس لو اور اللہ سے امید رکھو۔ ابھی اس جمعے میں ایک شعر میں نے سنایا تھا لاہور میں، کبھی 10ویں جماعت میں عربی کے کورس میں پڑھا تھا، حمد کا شعر ہے اور بڑا پیارا شعر ہے۔ اغیب و ذلطائف لا یغیب و ارجوہ رجاء لا یخیب، میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ ہستی جو ہے وہ کبھی غائب نہیں ہوتی، میری توجہ نہیں ہے، اللہ کی توجہ تو ہماری طرف ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیت مجھے یاد آئی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے، محنتیں کریں گے، ہم انہیں لازماً اپنے راستے دکھائیں گے، لیکن جو جہاد کا بیڑا ہی نہ اٹھائے تو کس کو راستہ دکھائیں؟ کوئی ادھر کا رخ ہی نہیں کرتا، کس کی انگلی پکڑے؟ کوئی ادھر آنا چاہتا ہی نہیں، کس کی رہنمائی فرمائے؟ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں۔ تو یہاں یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے گا۔ فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ اچھا اللہ تو یہ کرے گا، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لیکن ایک کام تمہیں بھی کرنا ہے۔ آخر تم زمین سے فصل لینا چاہتے ہو تو ہل چلاتے ہو کہ نہیں؟ اپنے اس دل کی زمین میں ایک ہل چلانا پڑے گا تمہیں، اور وہ ہل کیا ہے؟ دیکھیے اگلی آیت، ان المصدقین والمصدقات۔ یہ ذرا عام طور پر غلطی ہو جاتی ہے اس لفظ کے پڑھنے میں، مصدق اگر صاد کی تشدید آپ نہیں ادا کریں گے تو اس کے معنی کچھ اور ہو جائیں گے۔ مصدق کے معنی ہے تصدیق کرنے والا، صدق یصدق تصدیقا فہو مصدق، اور مصدق اصل میں کیا ہے؟ متصدق، باب تفعول ہے یہ، تا صاد کے اندر مدغم ہو گئی تو صاد کے اوپر تشدید آ گئی، یہ ایک صاد ہے ایک تا ہے، در حقیقت یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے۔ ان المصدقین والمصدقات۔ اب ایک تو دیکھیے وہاں چونکہ پہلے ہم نے پڑھا تھا تری المؤمنین والمؤمنات یوم یقول المنافقون والمنافقات، بالکل اسی طرح ہم وزن یہاں پر بھی دونوں، ان المصدقین والمصدقات، یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جو اللہ کو قرض حسنہ دیں گے، جوڑ لیجئے اس کو جہاں سے آج چلے تھے، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ جو یہ کام کریں گے ان کے دلوں میں حل چل جائے گا، ان کے دلوں کے اندر اگر ان کی زمین پتھریلی ہو گئی ہے، شوریلی ہو گئی ہے، تو اس حل چلا کر اس کے اندر اثر نو صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والے، یضاعف لہم، ان کے لیے دوہرا کیا جائے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے بہت باعزت اجر بھی ہوگا۔ اب یہ مضمون چونکہ پہلے بھی آ چکا ہے، ایک بات تو اس میں نوٹ کیجئے اور یہ بہت اہم ہے بات، دیکھیے اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرنا، اس کی دو بڑی بڑی مدیں ہیں، دونوں کا حاصل ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیسہ دینا،
لیکن مدیں دو ہیں علیحدہ. ایک مد ہے غربا، فقراء، سائلین، یتیم، بیواؤں اور مقروضوں پر خرچ کرنا، یعنی انسانوں ہی میں سے جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اپنی معاشی کفالت کرنے پر خود قادر نہیں ہے، خود کفیل نہیں ہے، ان کو دینا اللہ کی رضا جوئی کے لیے. اس کے لیے اصطلاح ہے صدقہ، سب سے بنیادی اصطلاح. یہی اصل مصرف ہے زکوٰۃ کا. اگرچہ زکوٰۃ میں فی سبیل اللہ کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن وہ ساتھ میں ایک ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین. اصل میں جو زکوٰۃ ہے وہ در حقیقت غرباء اور یتیموں اور مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کے لیے. اچھا، اللہ کی راہ میں یا اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرنے کی دوسری مد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے نور ہدایت چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. شکریہ. اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا. اب اللہ کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں. پھر ذہن میں رکھیے، مقصود دونوں کا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا اور اخروی اجر لینا. لیکن اس کے لیے جو آپ نے دیا، اپنے ہی جو آپ کے رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، ہم جنس ہیں، ہم نوع ہیں، آپ کی اپنی انسانی برادری کے افراد ہیں، ان کو دیا نا. یہ ایک مد ہوئی. اللہ کی نگاہ میں اس کی بھی بڑی قدر ہے، بہت اجر دے گا. لیکن اللہ کا دین وہ تو اللہ کا ہے، اس کو اگر کچھ دے رہے ہو، اس کے لیے کچھ خرچ کر رہے ہو، تو اللہ اسے اپنے ذمے قرض سے تعبیر کرتا. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. یہاں یہ دو مدیں الگ کر دی. ان المصدقین والمصدقات، یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، غرباء کی مدد، یتیموں کی مدد، بیواؤں کی مدد. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن یہ وصف آپ میں بتمام و کمال موجود تھا. حضرت ابوبکر کی شخصیت، اگرچہ ابھی حضور پر بھی وحی نہیں آئی تو اس کی تصدیق کا کوئی سوال ہی ابھی پیدا نہیں ہوا، لیکن ان کے مزاج میں یہ وصف اس وقت بھی موجود تھا. یہ تو گویا کہ بنیادی انسانی کردار کا مظہر ہے، انسانی ہمدردی کا وصف. اس کی بھی اللہ کی نگاہ میں بڑی قدر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب ایک شخص اللہ کے دین کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے وقت لگا رہا ہے، وہی وقت کہ جو کچھ وہ کمانے میں صرف کر سکتا تھا. 1 گھنٹہ ایک مزدور کا اگر 5 روپے کے مساوی ہے، تو اگر اس نے گھنٹہ لگایا ہے تو گویا کہ اللہ کی راہ میں 5 روپے دیے ہیں. ایک اور شخص ہے کہ جو 1 گھنٹے میں اگر 100 روپے بنا سکتا ہے، اگر وہ 1 گھنٹہ لگا رہا ہے تو اس نے گویا کہ اللہ کی راہ میں 100 روپے دیے. آج تو یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے کہ انٹر کنورٹیبل ہے، ہر چیز کیلکولیشن میں آ جائے گی. اسکلڈ لیبرر کا 1 گھنٹہ اتنے کے مساوی، انسکلڈ لیبرر کا 1 گھنٹہ اتنے کے مساوی، ایک فلاں پروفیشنل کا 1 گھنٹہ اتنے کے مساوی، انجینئر کا، ڈاکٹر کا، آپ گنتی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے، اللہ کا دین اس کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام اس کی نشر و اشاعت کے لیے، تو اس کو اللہ اپنے ذمے قرض سے تعبیر کرتا ہے. اس لیے کہ تم نے میرے دین کو دیا، میرے نام کی سربلندی کے لیے دیا، میرے دین کو کا بول بالا کرنے کے لیے دیا، تو یہ گویا کہ قرض حسنہ ہے اللہ کے ذمے. جہاں سے کہ آج کا درس شروع ہوا تھا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. یہاں ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیا، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. اب اگر یہ ہو جائے، یہ بس ایک آیت اب رہ گئی ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ دل کی زمین میں ہل چل چکا، مال کی محبت آپ نے کھینچ کر نکال دی، اللہ کی راہ میں مال صرف کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی، مال اب محبوب نہیں رہا. مال بری شے نہیں ہے، مال کی محبت بری شے. بڑی پیارے انداز میں کہا کرتے ہیں ہمارے بعض صوفیاء اور واعظ حضرات کہ پانی میں کشتی تیرتی رہے کوئی حرج نہیں، کشتی میں پانی آیا اور ڈوبی. آپ اگر مال میں کھیل رہے ہو کوئی پرواہ نہیں، دل میں مال کی محبت آئی اور آپ ڈوب گئے. یہ ہے در حقیقت کہ جو کہ چیز کے اصل میں مضر ہے.
اس دل کے اندر سے مال کی محبت نکالو، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں لگاؤ اور خرچ کرو اور خرچ کرو۔ وہی تو مضمون ہے کہ جب پوچھا گیا کہ کہاں تک، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو بھی ضرورت سے زائد ہے دے ڈالو، یہ ہے وہ آخری معیار مطلوب۔ اچھا، اب اگر یہ کر جاؤ گے، اب ایمان کی بہار آئے گی، اور وہ کیا ہے؟ اس کے لیے تعبیر والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ اگر دل میں سے مال کی محبت نکالی جا چکی ہو اور اب ایمان کا بیج پڑے تو یہ اب لہلہائے گی فصل، اور انسان صدیقیت کے مقام تک بھی پہنچ جائے گا اور شہادت کا رتبہ بھی حاصل کر لے گا۔ یہ آپ کے ذہن میں ہوگا، 4 کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان کی ہے۔ منعم علیہم، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سب سے اوپر ہے انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، یہ 4 ہیں منعم علیہم۔ نبوت کا مرتبہ پہلے بھی وہبی تھا، کسبی نہیں تھا، انسان کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہاں تک جا پہنچے، یہ اللہ ہی جس کو چاہتا تھا سرفراز فرماتا تھا۔ اور اب تو وہ دروازہ ویسے ہی بند، حضور کے بعد سے مہر لگ چکی، لہذا اب سب سے اونچا درجہ کون سا ہے؟ صدیقیت۔ نمبر 2 شہادت، نمبر 3 عام مسلمان، صالحین، نیک نیت اور نیک عمل مسلمان۔ جو یہ کام کر لے گا، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اب ان کے لیے گویا کہ مراتب عالیہ کھلے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے نور ہدایت چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے، شکریہ۔ او مسکینا ذا متربہ، یتیم کو کہ جو قرابت دار بھی ہے اور مسکین کو کہ جو خاک میں رل رہا ہے، اگر یہ کسی نے گھاٹی عبور کر لی، بخل کو نکال پھینکا دل سے، اور صدقہ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اگر اس کا مادہ پیدا ہو گیا، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر اگر وہ ہوا ان میں جو اہل ایمان ہے اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کی اور ایک دوسرے کو لوگوں پر رحم کرنے کی بھی وصیت کی، تو گویا کہ یہ گلے سرسبد ہوں گے نوع انسانی کے۔ تو یہ ہے وہ باٹل نیک جسے آپ کہتے ہیں، یہ گھاٹی ہے، اس میں سے گزرنا پڑے گا، مال کی محبت کو کھرچنا پڑے گا دل سے۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم الذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لهم اجرهم ونورهم۔ آج کا درس اس اعتبار سے بہت موزوں رہا ہے کہ جہاں سے چلے تھے بات پھر وہیں آ گئی۔ ان کے لیے ہے ان کا اجر اور ان کا نور، وہ نور جس کا ذکر کیا، وہ نور جس کا ظہور ہوگا میدان حشر میں۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، یہ لوگ ہیں کہ جو پھر وہ نور حاصل کریں گے اس دنیا میں، اور وہ نور ہوگا جو میدان حشر میں ظاہر ہوگا، جس کی روشنی میں کہ وہ سارے کٹھن مراحل طے کرتے چلے جائیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور اس کے برعکس جو لوگ کفر کریں گے، جو لوگ دبا دیں گے، چھپا دیں گے اس گواہی کو جو ان کی فطرت میں مضمر ہے۔ کفر کے اصل معنی دبا دینا، چھپا دینا، اور اس سے اگلا جرم ہے تکذیب۔ میری اپنی فطرت میں گواہی ہے اللہ کی، الست بربکم، اس کو تو ہم نے دبا دیا، اور اللہ کے رسول نے آ کر ہمیں دعوت دی، ان کی ہم نے تکذیب کر دی، جھوٹ بولتے ہو۔ ساحر کذاب، یہ تو جادوگر ہیں، جھوٹے ہیں۔ تو یہ دوہرا جرم ہو گیا، تکذیب جو ہے گویا کہ یہ تو بہت ہی بڑا جرم ہے۔ تو فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جو کفر کریں اور اپنی فطرت کی گواہیوں کو چھپائیں، اور جب وہ وحی کی دعوت سامنے آئے تو اسے جھٹلائیں۔ وکذبوا بآیاتنا،
اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم والے۔ آج کا درس ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے یہاں مکمل ہو گیا۔ یہ میں عرض کر دوں آپ سے کہ اصل میں سورہ حدید کا جو عملی حصہ ہے اہم ترین، وہ در حقیقت اس کا تیسرا رکوع ہے۔ آج ہم نے دوسرا رکوع مکمل کر لیا۔ ارادہ یہ تھا میرا پچھلی مرتبہ کہ 15 آیات پہلی دفعہ ہو جاتی اور 14 پھر تو ہم پوری سورت کا مطالعہ کر لیتے، لیکن یہ کہ بہرحال آج تو اللہ تعالیٰ نے میرا ارادہ پورا کرا دیا، لیکن پچھلی مرتبہ وہ بات نہیں ہو سکی تھی۔ اب ذرا چند باتیں نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ اب اگلا مہینہ تو رمضان مبارک کا ہے، اس میں ناغہ رہے گا۔ اب ہماری ملاقات اس درس کے سلسلے میں جو ہوگی تو وہ جون کے مہینے میں انشاءاللہ تعالی، اگر اس کا کوئی پروگرام بنا لیا ہے تو مجھے بتا دیں۔ آئندہ شام الہدیٰ انشاءاللہ 30 جون کو ہوگی بروز پیر، یہ آخری دن بھی ہوگا اس مہینے کا غالباً، اور آخری وہ پیر بھی ہوگی، تو انشاءاللہ بالکل اس کے حساب سے جو ہمارا پہلے سے پروگرام طے تھا، کافی آگے پیچھے ہو کر، تو استدار الزمان و کہایت ہی کہ جس طریقے سے نظام پہلے بنا تھا اس کے مطابق انشاءاللہ ہوگا، اور اس میں یہی سورہ حدید جو ہے انشاءاللہ ابھی جاری رہے گی۔ لیکن میں یہ ضرور گزارش کروں گا آپ سے کہ یہ اوراق آپ کے پاس ہی ہیں، ان آیات کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی جس ترتیب سے میں نے کچھ بیان کیا ہے، پورا نہیں تو 50%، 60% آپ کے ذہن میں موجود رہے گا۔ پھر یہ کہ اس اثناء میں کیسٹس بھی ہیں، ویڈیو کیسٹ بن رہے ہیں، ان درسوں کو پھر دیکھیے، پھر سنیے اور اپنے احباب کو سنائیے، تاکہ یہ ایک کام جو ہے اس میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے اس بات کے آگے پہنچنے میں۔ بہرحال یہ تو اس درس کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ انشاءاللہ اب یہ آگے جو ہے اس کی 30 جون کو سٹنگ ہوگی۔ دو اعلانات بہت اہم ہیں۔ ایک تو وہ میری کتاب جو ہے استحکام پاکستان، اس کی ایک تقریب رونمائی ہے کل اسی جگہ پر۔ متعدد حضرات نے اس کے لیے مقالے لکھے ہیں۔ ایک بروہی صاحب نے بھی، میں ان کا مشکور اور ممنون ہوں کہ تحریر سپرد قلم کی ہے، اگرچہ وہ خود تو شاید ملک سے باہر چلے گئے ہیں، لیکن وہ اپنی تحریر دے گئے ہیں۔ ایک سراج منیر صاحب ہیں ہمارے ہاں کے ایک بڑے ابھرتے ہوئے نوجوان مسلمان دانشور۔ ہمارے دانشور دوسرے قسم کے تو بہت ہیں، لیکن یہ کہ اب جو ہمارے ہاں ایک نسل ابھر رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کہ جو اپنے اس علم میں، فہم میں، سمجھ میں، ادب میں، وہ بہرحال یعنی بہت چوٹی پر نہیں تو بہرحال اب ابھرنے والی نسل وہی ہے، تو ان میں بہت ہی صاحب فکر اور صاحب طبیعت سلیمہ انسان ہے۔ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل اس میں حصہ لیں گے، اور بھی اچھا ہوتا اگر مجھے بتا دیا گیا ہوتا کہ یہاں اور کس کس کا حصہ ہے، لیکن یہ کہ یہاں بتایا نہیں گیا۔ 6-7 مقالات ہیں اور کچھ تقاریر بھی ہیں، ان میں کھلی چھوٹ ہے۔ لاہور میں تو 7 دن ہم نے یہ مذاکرہ کیا استحکام پاکستان کا، اس میں کمیونسٹوں کو بھی ہم نے دعوت دی، پکے ڈائی ہارڈ مارکسسٹ کو بھی بلایا ہے، انہوں نے ہمیں گالیاں بھی دی ہیں، ہماری سٹیج سے دی ہیں، لیکن ہم نے برداشت کیا ہے، جھیلا ہے، اور ہم نے یہ چاہا ہے کہ ایک ڈائیلاگ شروع ہو، کسی طریقے سے بات شروع ہو، لوگ سوچیں تو صحیح اپنے مسائل کے اوپر۔ تو بہرحال یہ کل کے سلسلے میں خاص طور پہ آپ سے درخواست ہے کہ اب اگلے مہینے کا ایک ناغہ آنا ہے، آپ اس دن کو یہ سمجھ لیجئے کہ پیشگی وہ ایک دن جو ہے کل آپ لگا لیجئے، تو یہ اسی وقت 8 بجے ہی کا ٹائم ہے، 8 بجے انشاءاللہ کل اسی جگہ پر استحکام پاکستان سے متعلق مذاکرہ ہوگا، جس میں متعدد اصحاب علم و دانش اظہار خیال فرمائیں گے۔ پابندی کا ذرا خیال رکھیں، مغرب کی نماز کے بعد کافی وقفہ ہو جاتا ہے 8 بجے میں، تو آپ حضرات پھر بھی یہ کہ ہماری وہ جو ایک عادت بن گئی ہے، کچھ قومی عادتیں بڑی پختہ ہو جاتی ہیں، پھر وہ کسی طریقے سے بدلتی نہیں ہے، دیر سے آنے کی عادت جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو آپ کوشش کیجئے کہ کل بہت پابندی کے ساتھ 8 بجے یہاں پہنچ جائیں۔ ایک یہ چھوٹا سا لالچ میں دے دیتا ہوں آپ حضرات کو، ہاں یہ نام آپ سن لیجئے، پروفیسر حسنین کاظمی صاحب نے مقالہ لکھا اس کتاب پر، مولانا خلیق احمد صاحب، یہ جو مولانا طفیل صاحب ہوتے تھے رحمت اللہ علیہ، جن کا وہ تبلیغی کالج بھی ہے، یہ اس حلقے کے ایک بہت صاحب دل اور بہت ہی مخلص بزرگ ہیں۔
ایک مولانا حکیم محمود احمد برکاتی صاحب جو مکتب خیرآباد جو ہے اس کے یہاں پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے نور ہدایت چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔ اہم آدمی ہیں مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب دہلی سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ مدرسہ رحیمیہ جو وہاں ہے مولانا حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے نام پر جو انہوں نے شروع کیا تھا، اسی جگہ پر دوبارہ یہ مدرسہ شروع ہوا ہے، اس کے محتمم ہیں۔ پھر سندھ کے ایک نوجوان دانشور اور صاحب قلم جناب موسیٰ بھٹو صاحب نے بھی اس پر مقالہ لکھا ہے۔ سراج منیر صاحب کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ آ گئے ہیں یہاں، کوئی اور تقریبات بھی ان دنوں ہے اس کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان کی ایک بہت ہی عمدہ تقریر ہوئی تھی لاہور میں، اور میں نے اسے بہت غنیمت سمجھا کہ کراچی میں بھی وہ اس موضوع پر اظہار خیال فرمائیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا جو میں نے ان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی ہیں تو شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، اس کا آپ کو اندازہ انہیں سن کر ہی ہو سکے گا۔ تو کل بہرحال یہ تقریب ہے، اس میں آپ حضرات کو دعوت ہے کہ تشریف لائیں۔ 24 اپریل بروز جمعرات بعد نماز عشاء ڈرک کالونی نمبر 3 میں فوجی فاؤنڈیشن اسپتال کے قریب سیرت النبی کا جلسہ ہوگا، اس میں مجھے تقریر کرنی ہے۔ 24 اپریل بروز جمعرات، بلکہ یہ کہ اصل میں تو وہ جمعہ شروع ہو چکا ہوتا ہے ہمارے حساب سے، یہ شب جمعہ ہے۔ بعد نماز عشاء ڈرک کالونی نمبر 3 میں فوجی فاؤنڈیشن اسپتال کے قریب سیرت النبی کا جلسہ ہے۔ ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ شریعت بل کے بارے میں جو ہمارے ہاں کچھ چل رہی ہے اس وقت مہم، تو چونکہ معلوم مجھے یہ ہوا ہے کہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے اس کی تاریخ، کہ جو حضرات بھی اس کے بارے میں اپنی رائے یا جو بھی مطالبہ کہ اس کو ضرور منظور کیا جائے، اگر اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ابھی موقع ہے کہ وہ اپنی رائے وہاں بھیجیں۔ تو ہمارے کچھ دوستوں نے اس سلسلے میں چھپوا لیے ہیں، وہ چٹوں کی شکل میں ہے کہ اس میں آپ اپنا پتہ لکھیں، دستخط کریں، بلکہ وہ 4 چٹیں ہیں ایک ایک کاغذ پر چھپی ہوئی، تاکہ آپ اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی، اہلیہ کی طرف سے بھی، بہرحال اس کام میں اور ہم سے کچھ نہ ہو سکے ایک رائے تو شامل کریں کہ ہم شریعت چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر یہ بھی ہم نہیں کرتے اور بروقت نہیں کرتے اور پھر اس وجہ سے اگر وہ بات رہ جاتی ہے تو اس میں پھر ہم سب کے سب ذمہ دار ہو جائیں گے۔ ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ انجمن خدام القرآن کا نام یہ آپ حضرات کا معروف ہے، جانا پہچانا ہے۔ میں نے یہ سن 72 میں لاہور میں قائم کی تھی، 14 سال ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ بہرحال جو بھی کام اس عرصے میں بن آیا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہوا ہے۔ ہم نے یہاں شروع میں کوشش کی تھی کہ ایک انجمن کراچی میں بھی بن جائے اسی پیٹرن پر، لیکن پھر کچھ معاملہ چلا نہیں، کچھ یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ اس نام سے کوئی انجمن پہلے سے موجود ہے، رجسٹریشن نہیں ہو سکتی، تو پھر ہم نے وہ ارادہ جو ہے چھوڑ دیا تھا۔ اب پچھلے سال ہم نے طے کیا تھا، ہم نے وہاں ایک قرآن اکیڈمی بنائی ہے۔ ہم نے کیا بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اب ایک ادارے کی شکل میں وجود میں آ گئی ہے۔ وہاں وہ ہمارے کورسز، 2 سالہ کورس یا اور ٹریننگ کورسز ہو رہے ہیں نوجوانوں کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی تو کہیں زیادہ احق ہے، زیادہ مستحق ہے کہ یہاں ایسا کام ہوتا۔ بہرحال جہاں میں تھا، اللہ نے جہاں میرے لیے وہ صورت پیدا کی وہاں میں نے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کوششوں کو سفل فرمایا۔ لیکن اب ہم نے پچھلے سال سے طے کیا ہے کہ یہ انجمن خدام القرآن سندھ کراچی، اس کی غالباً رجسٹریشن ہو گئی ہے، اور یہ کہ اب یہ ممبرشپ کے لیے اوپن ہے۔ اس کے لیے اس کا دستور جو ہے، ہمارے یہاں کے دوست غالباً کچھ زیادہ ہی خوش مذاق ہے، صاحب ذوق، بہت اعلیٰ یہ کتابچہ اس کا شائع کیا ہے، جس میں ممبرشپ فارم بھی موجود ہے، غالباً 1 سے زائد 3 فارم موجود ہیں کہ ایک کتاب جو صاحب لے تو وہ 3 حضرات کو ممبر بنوا سکتے ہیں۔ ممبرشپ کی کیا کیا شکلیں ہیں، کیا صورتیں ہیں، کیا منصوبہ سامنے ہے، وہ سب یہ بہت ہی اعلیٰ کتاب چھپی ہوئی باہر موجود ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کی کاسٹ آئی ہے لگ بھگ 3 روپے، لیکن یہاں باہر آپ کو یہ 2 روپے میں مل جائے گی۔ اب میں یہ اپیل کروں گا آپ سے، یہ ایک آٹونومس باڈی ہوگی، یہ لاہور کی انجمن کی شاخ نہیں ہوگی، یہی ہوگی، یہی اس کے جو بھی فائننسز ہوں گے، آفس بیئررز ہوں گے، وہ سارے معاملات یہی ہوگا، قصہ زمین برسر زمین۔ نہ ہمارے اوپر یہاں کی انجمن کی کوئی ذمہ داری ہوگی، نہ یہاں کی انجمن کی
کوئی مالی لائبلٹی جو ہے وہ ہم پر ہوگی. یہیں پر آپ فنڈز ریز کریں, اللہ آپ کو ہمت دے, آپ قرآن اکیڈمی بنائیں, عربی کلاسز کا اہتمام کریں, ایسے نوجوانوں کے لیے وہاں پہ ٹریننگ کورسز چلتے رہے جن میں یہ کچھ جذبہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے کہ وہ قرآن کی کوئی خدمت کرے. اس لیے کہ سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں افراد چاہیے اس کام کے لیے. ایک 10 کروڑ کی قوم ہے جسے موبیلائز کرنا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ وہ کسی ایک آدمی کی بات سے تو نہیں ہوگا, اس کے لیے آپ کو کھیپ تیار کرنی ہے. تو وہ ادارہ یہاں وجود میں آئے, نشر و اشاعت کے کچھ کام ہو, تربیت کے ٹریننگ کورسز کا کوئی نظام ہو, لیکن یہ تو اب آپ لوگ ہی ہمت کریں گے تو یہ ہوگا. اور یہ معاملہ ویسا نہیں ہے کہ لاہور کی انجمن ہو اور آپ اسے چندہ دیں اور وہ لاہور جا پہنچے چندہ, وہ آپ کا یہی معاملہ رہے گا. تو یہ آپ حضرات جو بھی اس میں دلچسپی لینا چاہیں, یہ جو پمفلٹ ہے انجمن خدام القرآن سندھ اور کراچی کا, یہ باہر سے لیتے جائیں. آخری بات یہ کہ ابھی انشاءاللہ تعالی نماز با جماعت عشاء کی ہم ادا کریں گے بیسمنٹ میں. پچھلی مرتبہ کچھ ہم سے غلطی ہو گئی تھی, ہمارے ایک ساتھی نے کچھ بہت زیادہ لمبی نماز پڑھا دی تھی اور بعض حضرات اس پر چیب جبی ہوئے, اور تھا بھی حبس کا بہت ہی معاملہ. تو اس وجہ سے میں ان سے بھی یہ تلقین کروں گا انہیں کہ اس معاملے میں پہلے ہی اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ زیادہ صبر کا امتحان نہ لیں, اور ہم با جماعت جو ہے ایک ہلکی نماز, ہلکی پھلکی نماز بھی ادا ہو سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی بھی نمازیں پڑھتے تھے, لیکن بعض اوقات آپ کی نمازیں جو ہیں وہ مناسبت کے اعتبار سے حالات کے ہلکی بھی ہوتی تھی. تو آخری بات یہ ہے, اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. انشاءاللہ تعالی کل شام 8 بجے یہاں پھر ملاقات ہوگی. ایک بات میں کہتے کہتے رہ گیا, میں نے آج لاہور میں یوم اقبال پر ایک لکھا ہوا خطبہ پڑھا ہے, اور وہ اس وقت کی جو ہماری ملک کی سیاسی صورتحال ہے, کیونکہ پہلی مرتبہ لاہور میں یہ ہوا ہے کہ یوم اقبال کے لیے ایک موضوع معین کیا گیا تھا, فکر اقبال کی روشنی میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے نور ہدایت چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. شکریہ.